عزیزوں، ہم اپنے دھیان خداوند کی طرف لگائیں اور آج کے بعد عبادت کا آغاز کریں۔ میں آپ کے سامنے پاک کلام میں سے زبور 1 تلاوت کروں گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ آمین۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکر کریں آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے جو اس نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم اس کے قدموں میں اس کے گھر آ سکیں۔ ہاللویہ۔ خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے خداوند، جو تو نے ہمیں بخشا خداوند کہ ہم تیرے قدموں میں آئیں، تیرا نام لے سکیں، تیرا شکر کر سکیں گزشتہ پورے ہفتے کے لیے کہ تو نے ہماری حفاظت کی، ہمیں اپنے خون میں چھپایا، ہر طرح کی بیماری، تکلیف، پریشانی سے بچا کے رکھا۔ یہ تیرا فضل ہے خداوند، اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیری صلیب کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ تیرا پاک لہو جو تیری صلیب سے جاری ہے خداوند، اس کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس تیرے پاک اور طاقتور خون کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، جس میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ٹھہر نہیں سکتی خداوند۔ جہاں پر تیری پاک حضوری، تیرا پاک لہو ہو، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج کی تمام عبادت کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اور پوری عبادت کو تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی آج ہم گاتے ہیں، جو کچھ بھی آج ہم تیرے کلام سے سنتے ہیں، تیرے کلام سے سیکھتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لینے والے بن سکیں خداوند، اور اپنی زندگیوں میں وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے خداوند، اور ہم لوگوں تک پہنچانے کا سبب بن سکے خداوند۔ آج کے خاص طور پر ریمیمبرنس سنڈے ہے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو یاد کرتے ہیں خداوند جنہوں نے اس وار کے سلسلے میں اپنی جانیں دی، ان کے خاندانوں کو یاد کرتے ہیں خداوند جنہوں نے سب چیزوں کو سہا خداوند، اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج اس آزاد دھرتی پر ہم اس طرح سے خداوند تیری عبادت کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تمام عبادت کو اپنے کنٹرول میں لے، یسوع کے نام سے مانگ کر پا لیتے ہیں۔ عزیزو، ہم خداوند کی تعریف کریں گے اور گائیں گے یاد یہوہ دی سب کریں گے۔ زبور گائیں گے یاد یہوہ، زبور 22۔
खूबसूरत ज़बूर के लिए, जिसमें हम यही सीखते हैं कि खुदावंद के नाम को हमने लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि खुदावंद आने वाला है और खुदावंद हमारे लिए क्या कुछ करता है। और इसी तरह हम एक और गीत गाएंगे, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। Thank you.
سروں کو جھکائیں اور ایک بار پھر خداوند کے حضور خداوند کا شکر کریں اس امید کے لیے جو ہم نے ابھی گایا، جیسے ہم نے ابھی اس گیت میں بھی گایا کہ اب جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو وہ ایک فاتح کے طور پر آئیں گے، ایز اے کنگ ہی ول کم بیک، اور ہم اس کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ کانٹوں والا تاج نہیں ہوگا ان کے سر پر، ہی از کنگ آف کنگز، ہم اس کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اور یہ سب دنیا کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور خداوند کے لوگ خداوند کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ عزیزوں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خداوند کا شکر کریں اس کے فضل کے لیے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا ایلڈر رشید سے کہ وہ سامنے آئے اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، خدائے بزرگ و برتر، ابدیت کے بعد سلامتی کے شراطے، مہربان باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند گزرے وقتوں کے لیے، گزرے دنوں کے لیے، خاص طور پر خداوند گزرے سال کے لیے جس میں تو ہمارے ساتھ تھا، تو نے ہمیں سنبھالا ہر مشکل مصیبت سے، پریشانی سے، ہر طرح کے خوف بلا سے خداوند خدا تو نے ہمیں محفوظ رکھا، تو نے ہمیں تندرستی، صحت بخشی، زندگی بخشی، زندگی کی سانسیں بخشی، کیونکہ یہ تیرا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تیرا بڑا ہم پر فضل ہے، کیونکہ تیرا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایمان کے بانی، کامل کرنے والے یسوع، قدرت والے خدا، خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، خدائے ذوالجلال، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند کہ تو جو نہایت ہی وفادار، مہربان اور زندہ خدا ہے۔ تو کبھی سوتا نہیں، کبھی ہنگلاتا نہیں، تجھ کو کبھی نیند نہیں آتی خداوند خدا۔ تیرا رحم، تیرا فضل، تیری محبت، تیرا پیار، تیرا ترس ہمیشہ ہمارے سامنے حال رہتا ہے، اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت خداوند عبادت کے لیے، اس سنگت کے لیے، اس اکٹھ کے لیے جو تیرے نام میں یہاں پر ہوا ہے خداوند خدا۔ آج کے ایک کلام کو جو تیرے خادم کے وسیلہ سے ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے پیش کیا جائے، وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو خداوند، جس کے وسیلہ سے ہم خداوند خدا اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ خداوند خدا تیرا کلام فرماتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند ہم جانتے ہیں کہ تو نہایت ہی وفادار، مہربان اور زندہ خدا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند خدا موجودہ دور میں، خداوند موجودہ حالات میں خداوند ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور یہ جو خداوند یہ واقعات ایسے تاثر دے رہے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو بہت جلد خداوند بادلوں پر سوار ہو کر اپنی آسمانی فوجوں کے ساتھ، اپنے آسمانی جوہر جلال کے ساتھ خداوند بان قریب آ رہا ہے خداوند خدا۔ اور تو بخشتے کہ خداوند ہم اس بے دینی کے دور میں خداوند اپنے آپ کو تیری دوبارہ آمد کے لیے تیار کریں، تاکہ خداوند جب تو دوبارہ دنیا میں آئے تو ہم تیرے ساتھ جا کر خداوند اس نئے یروشلم میں داخل ہو سکے جو تو نے اپنی پاک اور مبارک کلیسیا کی تیار کی گئی ہے۔ تو ایک ایسی کلیسیا کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے جس کے جسم پر، جس کے بدن پر کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی جھری نہ ہو خدا۔ اپنے خادم کے لیے ساتھ ہو، ہم تیرے بندہ کو، تیرے خادم کو خداوند تیری پاک پناہ میں لاتے ہیں، ان کے لیے پاک روح کے لیے خداوند دعا کرتے ہیں، ان کو مسا کر اور ان کی ساری بدنی جسمانی کمزوری کو اپنے پاک اور پوتر نام میں دور کر، ان کے خاندان کے ساتھ ہونا اور گھر کی تمام دنیاوی جسمانی ضروریات کو اپنے یہوہ کے نام میں پوری کر۔ اور خداوند آپ کی تو ہماری ساری عبادت، ساری پرست، ساری جے جیکار اور خداوند تو اپنے حضور میں قبول فرمانا۔ اور خداوند خدا تو ہم سب کو جتنے یہاں پر موجود ہیں اور میڈیا کے وسیلہ سے جو ہمارے ساتھ خداوند خدا
वाबस्ता है, तो उनके साथ जीना और सबको अपनी पाक पनाह में लेना और बड़ी बरकत बख्शना, अपने पाक पनाह में लेना और आइंदा ज़िंदगी में आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ हो, अपनी पाक बंदी के मुताबिक खुदावंद में ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी भारी बरकत बख्शना। खुदावंद हम इस मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं। ये मुल्क तेरा है, ये लोग तेरे हैं, इस मुल्क पर हमेशा तेरे फजल बड़े हाथ बने रहे, इनके खत्ते हमेशा बने रहे, इनके खजानों में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। प्राइम मिनिस्टर के साथ ना तमाम कैबिनेट को बड़ी अकल फहम और दानाई से ममूर करना, अपनी बेटी मलका के साथ होना, उसके सारे खानदान को हम तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदावंद तू इस मुल्क के हर तरह के हालात को अपने पाक कंट्रोल में लेना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक पवित्र जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। थैंक यू साहब। अज़ीज़ों, हम एक बार फिर अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हम गाएंगे ज़बूर 99, यहोवा राज करता है। और वाकई खुदावंद राज करता है और हमें इस चीज़ को जितना डिक्लेयर करें कम है। ज़बूर 99। Amen.
घुटना झुकेगा और हर सर झुकेगा कि खुदावंद ही जिंदा खुदा है। आए हम अपने मसीही ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अनूठे बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और कब्र हुआ, और मेरे बाद में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा का अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से जिंदों और मुर्दों के दावे करने को आया है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों के लिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीवन में और हमेशा की जिंदगी में। आमीन। तशरीफ रखें। अब वक्त है कि हम पाक कलाम में से आज की पहली तिलावत सुने। फर्स्ट रीडिंग जो आज की है वो है रोमियो के नाम खत पौलुस रसूल का, उसका 8वां बाब, उसकी 31वीं आयत से 35वीं आयत तक। First reading for today, Book of Romans, chapter 8, verse 31 to 35. And I request Karen to come forward and read this word for us, please. Today's first reading is taken from the book of Romans, chapter 8, verses 31 to 35. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? This is the word of the Lord. Amen. Thank you. अज़ीज़ों, हम खुदावंद के नाम को एक बार फिर जला दें और हम गाएंगे पानी ने सोतियां दी हरनी। प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आपके सामने होगा। आए हम खड़े हों और खुदावंद के नाम को जला दें।
खुदावंद के हुजूर शुक्र करें ज़िंदगी के लिए, तमाम नेमतों के लिए, और याद करें उन तमाम लोगों को जो आज का दिन नहीं देख सके, जो किसी वजह से या खुदावंद के घर में नहीं आ सके। तमाम प्रोसिक्यूटेड चर्च के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करें कि पूरी दुनिया में खुदावंद पीस लेकर आए। जहाँ कहीं भी लोग सताए जाते हैं, परेशान हैं, खुदावंद के पाक कलाम की भूख और प्यास है लोगों में, लेकिन उन तक कलाम नहीं पहुँच सक रहा। दुआ करें कि खुदावंद ऐसा फजल करे कि वो लोग भी खुदावंद के कलाम को पढ़ सकें, खुदावंद के प्यार को जान सकें और खुदावंद के करीब आ सकें। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग बेअमनी है, लोगों को खुदावंद की ज़रूरत है, उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें। ख़ास तौर पर हम याद करें वॉर्ड के उन तमाम लोगों के लिए, आज जैसे रिमेम्बरेंस संडे है, जो लोग खुदावंद में सो गए, जिन्होंने इस तमाम जंग में हिस्सा लिया, उनके तमाम ख़ानदानों के लिए हम उन तमाम लोगों को आज याद करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा साइमा बाजी से कि वो आए और इस दुआ में लीड करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करें। कदूस 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 मेरा आसमान के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इन दी हुई नेमतों के लिए, इन बरकतों के लिए, आज के दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। बहुत से लोग हैं खुदावंद जो हमसे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो ये दिन नहीं देख पाए खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा खुदावंद। हम तो इस काबिल नहीं कि तेरे आसमान की तरफ अपनी आँख उठाकर देख सकें खुदावंद। हम इस काबिल नहीं हैं कि तुझे बाप कह के पुकार सकें खुदावंद। लेकिन खुदावंद तूने हमेशा हमें खुदावंद हमारे गुनाहों से छुटकारा दिया, हमेशा हम पे रहम किया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज जबकि चर्च में खुदावंद जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबको एक एक को तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंद। ए बाप, और कुछ लोग जो किसी वजह से नहीं आ पाए खुदावंद, जिनकी कुछ मजबूरियां हैं खुदावंद, उनको भी तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंद। जो भी सोशल मीडिया के थ्रू इस चर्च से खुदावंद इस इबादत से जुड़ा है, उनको भी तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंद। ए बाप खुदावंद, हम तेरी हजूरी को महसूस कर सकते हैं खुदावंद। खुदावंद तूने हमेशा खुदावंद अपना पाक रूह हमें बख्शा है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हमसे जो भी गलतियां गुनाह होते हैं तो हमें माफ़ कर दे, और तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज की सारी इबादत में, आज जबकि रिमेम्बरेंस डे है खुदावंद, हम उन लोगों को तेरे हजूर लेके आते हैं जिन्होंने खुदावंद दूसरों की खातिर, दूसरों की हिफाजत की खातिर खुदावंद अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं खुदावंद। उनके खानदानों को तेरे हजूर लेके आते हैं, और खुदावंद दुनिया के तमाम उस जगहों को खुदावंद, उस तमाम कंट्रीज को तेरे हजूर लेके आते हैं जहाँ पे खुदावंद लोग आसानी से तेरा नाम नहीं ले सकते खुदावंद। हम तेरा उनके लिए भी खुदावंद तुझसे मांगते हैं कि तू खुदावंद जिस तरह हमें आज़ादी है, हम हर वक्त हर जगह जहाँ पे भी चाहे तेरे नाम को खुदावंद, हम तेरा नाम ले के तुझे बाप कह के पुकार सकते हैं खुदावंद। इसी तरह हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद कि उनकी जिंदगियों पर भी रहम कर खुदावंद। तमाम उन लोगों को तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंद जो बीमार हैं इस वक्त खुदावंद। वो चीज़ें जो खुदावंद हम तेरे हजूर नहीं ला सकते, इन वर्ड्स में डाल के खुदावंद, वो ज़रूरतें, वो तकलीफ़ें, वो परेशानियां जिनको हम अल्फाज में नहीं ढाल सकते खुदावंद, वो भी तू जानता है, तू दिलों को जानता है, तू दिलों के भेद जानता है खुदावंद। तू हम पे रहम कर, इस सारी इबादत को एक बार फिर से तेरे हजूर बख्श, नाम तेरा लेके इसको खुदावंद तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंद। तू कहर करने में धीमा है, तू शफ़क़त में करी है खुदावंद। तू किसी भी खुदावंद किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुँचे खुदावंद। फिर से खुदावंद एक बार तेरा शुक्र करते हैं और अगले तमाम इबादत के हिस्से को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही प्यारे नाम। थैंक यू बाजी। अब हम
खुदा के पाक कलाम में से दूसरी तिलावत आज की सुनेंगे, जो कि है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 1 to 12। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली 12 आयत। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एल्डर का शान से कि वो इस कलाम को हमारे सामने पढ़े प्लीज। आज की दूसरी तिलावत नई एहतनामा में से मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली 12 आयत। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान पान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहाई शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सिखाया। खुदा की बात आपने पढ़ी और सुने जाने को सुन थैंक यू। अजीज अपने आप को खुदा के पाक कलाम के लिए तैयार करें, जो खुदा ने आज पाक कलाम आज हमारे लिए तैयार किया पादरी साहब के वसीला से, और हम गाएंगे जो क्रूस पर कुर्बान है। खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए खूबसूरत गीत है, उसकी स्लीप पर ध्यान करें, उसके बगैर लहू पर ध्यान करें। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसने खाया है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो
कील और कांटों के लिए जो तेरे हाथों और पांवों में ठोंके गए। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे लहू की बूंदों के लिए जिनमें शफा, जिंदगी और तेरा खुदा कुव्वत है। तेरे खुदा तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। खुदा तो अपने पाकों से मामूल करना, बड़ी बरकत देना, यीशु के कारण नाम में आमीन। तशरीफ रखिए। आज आप जानते हैं कि बहुत अहम दिन है क्रिश्चियन कैलेंडर में। ये जो दिन है इसलिए भी अहमियत का अमल है कि अगर आज हम आज़ादी के साथ इस मुल्क में सांस ले रहे हैं तो ये उन लोगों की जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम में अपनी जानें कुर्बान की, ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। वॉर मूवीज देखने में मुझे शुरू से ही शौक रहा। यह आपको एक इंस्पिरेशन देती है, दूसरों के बारे में सोचने में आपकी मददगार होती है। अगर आपने ये मूवीज देखी हो, वर्ल्ड मूवीज जो है वर्ल्ड वॉर की, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम। लोगों के लिए ये बड़ा ही मुश्किल वक्त था। लोग बहुत सारे जो है वो बेघर हो गए। मैं जल्दी से थोड़े से सेंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप इस दिन की अहमियत को जान सकें। हजारों लोग जो हैं वो इस जंग में शहीद हुए और एक अंदाजे के मुताबिक बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी उनके अजीजों को तलाश करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस वॉर में लोगों को जो मुश्किलात पेश आई, बहुत ही नामुनासिब हालात थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकरीबन इसमें जो डिस्ट्रक्शन हुई, 679 जो
not a billion, billion building, अरबों की तादाद में जो अमारात हैं वो खाक का ढेर बन गए। 1710 सिटीज, टाउन जो है वो मलबा बन गए। इसके अलावा 70,000 विलेजेस, टाउन्स बिल्कुल बर्बाद हो गए। 2500 चर्चेज जो है वो तबाह हो गए, बम्बार्डमेंट का शिकार हुए। 65,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड जो है वो मुतासर हुए। 4,100 स्टेशन जो है वो बर्बाद हो गए। 40,000 से ज्यादा हॉस्पिटल जो है वो मुतासर हुए। 84,000 स्कूल जो है वो बिल्कुल मुस्मार हो गए। और पब्लिक लाइब्रेरी, 40,000 से ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो मुतासर हुई। आप देख सकते हैं कि ये जंग जो है इसके क्या नतायज हुए। बहुत दफा हम इन चीजों पर गौर नहीं करते। जब मैंने इस मज़मून को चुना कि जंग के बारे में मैं बात करूं, तो मैंने देखा कि 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बर्बाद हो गया। ऑफिसेज, मिल्स, कारखाने तबाह हो गए। और जंग के जो असरात हैं वो आप देख सकते हैं, खासकर जर्मनी में आपको शायद ये अतफाक हुआ वहां पर जाने का कि आज वहां पर मर्दों की तादाद बहुत कम है। औरतें जो है वो फैक्ट्रीज में काम करती हैं, बहुत जफाकश हैं, बहुत मेहनती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो मेल पर्सन थे वो जंग में अपनी जान खो बैठे। ज्यूइश जो है जिनको कैद में रखा गया, और आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी एक मुसीबत थी यहूदियों के लिए, जर्मन ने जो जुल्म और सितम किए। तो ये तमाम जो वाकयात हैं ये हमें एक चीज सिखाते हैं। अगरचे कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करती है, लेकिन जंग के सिलसिले में द होल वर्ल्ड इज कंसर्न that in that sort of history shouldn't be repeat. लोग तीसरी जंग की बात करते हैं, आलमी जंग की, एक कोल्ड वॉर जिसको कहा जाता है। मुख्तलिफ तरह की जो जंगें हैं उनको हम देखते हैं। एक बायोलॉजिकल जो वॉर अभी हम देख रहे हैं, जिसमें अभी जो वायरस के बारे में कहा जाता है चाइना ने ये फैला दिया, पता नहीं कोई, ये अमेरिका ने ही फैलाया। बायोलॉजिकल जो वॉर है उसको हम देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया और सभी चीजें जो है मुल्कों में फैला दी जाती हैं। वायरस जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। एक जिसको हम केमिकल वॉर जो कहते हैं, जिसमें वेपन्स हैं, पॉइजन गैस है। फिर हम कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं, जिसमें जो एक इंटेंस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम देख सकते हैं। और ये कोल्ड वॉर आजकल चल रही है। अब वो जंग नहीं है कि हाथों में तलवारें लिए हुए हैं, बर्छियां लिए हुए हैं और डंडे लेकर तो हम जा रहे हैं कि हम हमला करेंगे। अब ये जो जंग है ये बड़ी मुख्तलिफ जंग है, और डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी आप देख सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान है, गल्फ है, कोरिया में आप देखें। तो ये जो एक कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है, जिसमें किसी तरह के भी केमिकल या जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, वेपन्स नहीं है, लेकिन ये जो एक वॉर है इसको हम देख सकते हैं। तो साइबर जो वॉरफेयर है, कंप्यूटर के जरिए लोगों की जो इंफॉर्मेशन है उनको हैक कर लिया जाता है, और इतने जीनियस लोग जो है वो बैठे हुए जो कि सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम हालत जंग में हैं, हम इसमें नहीं, हालत जंग में हैं। ये तो मैं वर्ल्डली जो वॉर है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये जो दुनिया में जो जंग है, अभी आप देखिए कि जो कुछ भी लोग जिसका सामना कर रहे हैं, जो मुआशरती तौर पर, मुआशी तौर पर, अखलाकी तौर पर जो गिरावट है इस तमाम वायरस की वजह से, वो हमें नजर आती है। लोग परेशान हाल हैं। तो जंग जो है इसको हम देख रहे हैं कि आज भी ये जारी व सारी है। दूसरी तरह की जो जंग है वो रूहानी जंग है, और पौलुस इसके बारे में हमें बताते हैं इस खत में कि हम
جنگ میں ہے، روحانی جنگ میں ہمارا مقابلہ جو ہے وہ خون و گوشت سے نہیں بلکہ ابلیس کی افواج سے ہے۔ عزیزو، پرانے عہد نامہ میں ہم لوگوں کو جنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور خداوند ہمیں خود جو ہے وہ لوگوں کے بہاف پر لڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو کانفلکٹ ہے اس کو ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں بھی ہم اس جنگ کو دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو ان کو انکاؤنٹر کرنا پڑا، اور سامنا کرنا پڑا ابلیس کا، اور جو روحانی آزمائشیں، جسمانی آزمائشیں خدا کے سامنے رکھے گی کہ تجھے مجھے سجدہ کر تو دنیا کی تمام شان و شوکت تجھے دے دوں گا، فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ تو یہ تمام جو ٹیمپٹیشن تھی، یہ جو روحانی جنگ تھی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ عزیزو، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جنگ جو ہے یہ اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ آف کورس وی آر ان اے اسپرچل وارفیئر، وی آر ان اے فزیکل وار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ آؤٹ آف 7.6 بلین پیپل آن دس ارتھ there are good number of people those who are not in favor of the war، جو جنگ کی حمایت میں نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہیں اس کوشش میں ہیں کہ دنیا میں امن اور سلامتی جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ عزیزو، ہم کون سے گروہ میں سے ہیں؟ ہم اگر پیدائش سے لے کر تو ریولیشن تک، from the Genesis to Revelation, you can see there's a war going on between bad and good. ابلیس یہ فوج کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اور جب تک نیا آسمان اور نئی زمین نہیں آ جاتی، نیا یروشلم نہیں اترتا آسمان سے، اس وقت تک ہمیں اس جنگ میں ہمیں ابلیس کا سامنا جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ وہ تمام حالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن اور دیگر جو ادارے ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ ان تمام ریزنز کو، تمام محرکات کو دیکھا جائے، وجوہات کو دیکھا جائے، اور جنگ کو نہ ہی ہونے دیا جائے۔ اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہر روز جو لوگ جو ہے اس بات کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف ممالک جو ہیں وہ آزادی اور خود مختاری کی جنگ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ مختلف طرح کی دو طریقوں کے میں یہاں پر جو جنگیں ہم کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے نیا نامہ کی طرف۔ ایک ہوتا ہے جس کو ہم ڈیفینسو وار کہتے ہیں، اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے، اپنے انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے، اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے، اپنی معراج کی حفاظت کے لیے، اور اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ جو ہے ڈیفینسو جو وار ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، آزادی اور خود مختاری کی یہ جو جنگ ہے اس کو وار آف انڈیپینڈنس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس کا تجربہ جو ہے وہ ہم نے خود بھی کیا کہ جب ہم نے 1965 پاکستان میں انڈیا کی جب جنگ ہوئی، اور پھر 1971 میں، اور یہ خود مختاری کی جو جنگ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری ٹیریٹری ہے، یہ ہماری سرحدیں ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ دیٹ از ون ٹائپ آف دا وار۔ دوسری جو ہے وہ اوفینسو وار کو کہا جا سکتا ہے، جس کو ہم تخریبی بھی کہہ سکتے ہیں، جہاد جس کو کہا جاتا ہے، اوفینسو وار۔ اب یہ جو وار ہے یہ ریلیجس وار بھی ہو سکتی ہے، پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے، اس کو لوگ ہولی وار کا نام جو دیتے ہیں، یہ جہاد کا نام دیتے ہیں، اور اس کا جو پرائمری جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم ٹھیک ہیں، اینڈ پیپل آر فائٹنگ فار دا سیک آف دیئر کاز، کہ نہیں جی یہ ہمارا مقصد ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے جنگ کرنی ہے، اینڈ دے آر ٹیکنگ دا پلیس آف گاڈ۔ وہ خدا کو موقع نہیں دیتے کہ وہ دنیا کی عدالت کرے، وہ انصاف کرے، بلکہ کہتے ہیں جی ہم خود انصاف کریں گے۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں جو ٹیررسٹ میں ہیں، جو دہشت گرد ہیں، انتہا پسند جو ہیں، اور ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے، فنڈامنٹلسٹ جو ہیں، وہ یہ جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور اس میں یہ ڈیفینسو نہیں ہے بلکہ یہ اگریسو ہے۔ اب عزیزو، جو ابھی جو لفظ میں استعمال کرنے لگا تھوڑا سا اس میں کیئرفل ہوئیے گا،
میں کوئی طالبانی کرسچن طالبان کریٹ نہیں کر رہا. میں یہاں پر بات جب میں شان کے ساتھ بات کر رہا تھا سبجیکٹ کی, تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے, تو اس وجہ کہتے بھائی صاحب یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ سا سبجیکٹ ہے. آف کورس اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. میں مسیحی تصور جہاد کی بات کرنے لگا ہوں. مسیحی تصور جہاد لفظ جو ہے یقیناً وہ مار ڈالتے ہیں لیکن روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے. جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار کے ساتھ اور جو ایک مسلم کانسیپٹ ہے یہ وہ نہیں ہے. جہاد کا مطلب ہے کسی بھی برائی کے خلاف آپ لڑتے ہیں, جنگ کرتے ہیں. تو جو پرانے ہنگاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹزم, بہت سارے خداؤں کو ماننا اور جو ایک خدا کی بات کرنا, مونوتھیزم جس کو کہا جاتا ہے, تو ان کے درمیان جو جنگ ہوتی تھی کہ جو خدا کے ماننے والے لوگ تھے اور جو خداوند کی غیرت کرتے تھے اپنے دل میں, جیسے کہ ہم ڈیوڈ اور گولیاth کو دیکھتے ہیں, داؤد جاتی جوجت کو, کہ وہاں پر جنگ ہو رہی ہے اور جا کر تو داؤد جو ہے کہتا ہے کہ یہ نام مختون ہوتا کون ہے فلسطین کے خدا کی فوجوں کی اذیت کرے. On the behalf of the people of God, he was fighting there. تو وہ اپنے لوگوں کی عزت کے لیے, خداوند کے نام کے لیے وہ اس جنگ کو کرتا ہے. تو یہ جو مسیحی جو تصور جہاد ہے, اس کو ہم بائبل کی نظر میں جب دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو جو صلیبی جنگیں ہوئی اس میں آپ کو پتا کہ جو ان کی جو بنیادی وجہ تھی ان صلیبی جنگوں کی, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, ان جنگوں کو میں کروسیڈز یا ان کی زیادہ فیور میں نہیں ہوں, لیکن 9th to 10th سینچری میں جو کروسیڈرز جو تھے جنہوں نے جنگیں کی اور اس میں جو عثمانیت کے لوگ تھے, ترکش تھے, دوسرے لوگ تھے, تو اس میں ان کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی. They were trying to defend that holy land, یروشلم کے لیے, اور اس کے لیے وہ جو جنگ کرتے تھے. لیکن اس کو بعد میں پرسنل اس کے لیے انٹرسٹ کے لیے بھی ان کو استعمال کیا کہ لوگوں کو اور روپے پیسے کے لیے اور باقی اختیار کے لیے جو ہے یہ کروسیڈر جو تھے انہوں نے جنگیں کی. اور 11ویں صدی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مسلم کے خلاف جو ایک جنگ جو ہے شروع ہوئی, اور یہ ایک ریلیجیس وار جو ہے وہ کروسیڈر جو تھے وہ ایک ریلیجیس وار جو ہے بن گئی. اور اس کی وجہ سے لوگ کے اندر نفرت پیدا ہوئی اور لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو صلیبی جنگیں ہیں, صلیب جو کہ ہے وہ صلح محبت کا نشان ہے, لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کا نشان ہے, لیکن صلیب کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا. اس لیے میں جب لوگ پاکستان میں کہتے ہیں جی وہ ہم کروسیڈ کا وار ہے, تو میں کہتا نہیں یہ لفظ نہ استعمال کریں, آپ کنونشن کہہ لیں, کوئی اور نام دے لیں اس کو, لیکن کروسیڈ کا لفظ استعمال نہ کریں. بیکاز ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, جس کنٹری میں رہ رہے ہیں, ہمیں اس بات کو بڑا دھیان سے اس کام کو کرنا ہے. اگر آپ منادی کرنا چاہتے ہیں, ایونجلزم کرنا چاہتے ہیں, پلیز ڈونٹ ٹیک دس نیم کروسیڈ. آف کورس یہ روحانی جنگ ہے, لیکن ہماری جنگ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے, ہماری جنگ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے. تو ہمیں لوگوں کو جیسے کہ غیر اقوام کا جو تصور ہے کہ ان کو ہم اس طریقے سے مسیح کر سکتے ہیں, یا جیسے انہوں نے سارا حصہ کیا, جیسے بھی عرب میں سول وار جو چل رہی ہے, تو بھی ابھی حالات ہیں دنیا کو آپ کے سامنے ہیں. میں کیوں اس بات کی فیور میں ہوں کہ ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات, خدا کا پاک کلام نے اپنی زبور بھی گایا, یہوہ راج کرتا ہے سب لوگ نامن ڈر, کروبیت پہ بیٹھا ہے کمبے زمین تھر تھر. خدا ہماری پناہ گاہ ہے, God is our refuge and strength. خدا ہمارے چھپنے کی جگہ ہے, وہ ہماری جان کا لنگر ہے, وہ ہمیں سنبھالتا ہے. اور خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے, وہ قوت اور طاقت سے بھرا ہے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں انسانوں سے جھگڑا نہیں کرنا. ہماری جنگ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے, ہماری بدی کی قوتوں کے ساتھ جنگ ہے. اور آج جب ہم اس ریمیمبرنس سنڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ ایک بڑی میں سمجھوں کہ خدا نے بہت بڑی برکت دی ہے انسان کو, میموری. چلے انسان کو انسان ہے کہ کمپیوٹر کی میموری لاس ہو جائے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر آپ کی جو میموری کارڈ ہے وہ فل ہو جائے بڑی مصیبت بن جاتی ہے. تو ان کی شان سے اگر آپ فلمنگ کے لیے گئے ہوں اور میموری کارڈ فل ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں, یار میرے کارڈ فل ہو گئے. یہ بھی ایک میموری کارڈ ہے. خدا نے بڑا خوبصورت ہمیں گفٹ کیا ہے, یاداشت.
खुदावन ने अपने शागिर्दों को जब बशायरबानी वहां पर दी जा रही थी, पाक शागिर रसूलुल्लाह की जब उन्होंने कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। रिमेम्बरेंस डे जो है ये हमें रिमाइंड कराता है, ये हमारे कंप्यूटर में फीड होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम जैसे क्रिसमस और ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं, हम इस तरीके से इन दिनों को सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन जैसे मैं कंप्यूटर की मिसाल दे रहा हूँ कि हार्ड डिस्क जो है फुल हो जाए तो उसको करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। तो ये जो दिन है ये हमारी मेमोरीज को अपडेट करते हैं, हमें याद कराते हैं कि इतने लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, इतने अदारे जो बर्बाद हो गए, ये हमें याद कराती हैं कि देयर आर पीपल दोज गिव देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ आवर पीस, जिन्होंने हमारे इराम और चैन के लिए उन्होंने अपनी जानें जो है वो कुर्बान की। ये जो मेमोरी है, जो हमारी याददाश्त है, ये खुदा की तरफ से बहुत खूबसूरत एक गिफ्ट है और हमें इस बात को याद रखना चाहिए। मुश्किल ये है कि बहुत दफा हम ऐसी बातों को, ऐसे वाकयात को भूल जाते हैं कि किसी ने हमारे लिए जान कुर्बान की थी। ये दिन हमें याद आता है कि जिस आज़ादी, जिस फ्रीडम को हम एंजॉय कर रहे हैं, ये किसी की जान का दिया हुआ तोहफा है। किसी ने अपनी जान दी है जिससे हम आज लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये तो एक वर्ल्डली जो पीस है जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, ये उनकी बात है। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने तमाम दुनिया के लिए, तमाम दुनिया की सलामती के लिए खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की। खुदा के पाक कलाम में मैं जब देखिए कि जब हम आयात को देखते हैं और जब उनको किया जाए, टैली किया जाए, जरा हम इससे देखिए यूहन्ना उसका 3:16 है और फिर यूहन्ना का पहला साथ उसको हम देखेंगे। बड़ी ये मशहूर आयत है और जब मैं इनको दोनों को देखिए खुदा का पाक कैसे रहनुमाई करता है। यूहन्ना की अंजील और उसका 3 उसकी 16 है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यही अगर आप इस मोहब्बत के बारे में और देखना चाहते हैं तो पहला यूहन्ना का खत उसका 3:16 को देखें। मैं जब आयात को देखा तो मैंने देखा कि दोनों आयात का जो चैप्टर है इस खत में भी और इसमें भी वो कितना मिलता जुलता, और दोनों में जो सच्चाई जो पाई जाती है उसको हम देखते हैं। पहला यूहन्ना का खत उसका 3 और उसकी 16। हमने मोहब्बत किसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। एक तरह की उसकी तफसीर उसी यूहन्ना ने ये अंजील भी लिखी, उसी ने यूहन्ना का मुकाशरा भी लिखा और उसी ने ये खत भी तहरीर किया। तो नया अहनामा जो है वो हमें याद दिलाता है कि व्हाइल वी आर इन वॉर जोन, हम इस दुनिया में जंग की हालत में हैं, बट व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड, वी नीड टू लव पीपल। खुदा यीशु मसीह ने 2 हुक्म दिए। पहला हुक्म ये तो खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और उसकी मानद दूसरा हुक्म ये अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। खुदा यीशु मसीह की जो मोहब्बत है, अगर आप पहला 13 पढ़े तो वहां पर उसको मोहब्बत की झील कहा जाता है कि मोहब्बत शेख ईमान तो दूसरों की भलाई चाहती है, दूसरों की बुराई नहीं चाहती, और पूरा उसमें मोहब्बत को सवाल नहीं है। तो उसमें मोहब्बत की जो खूबियां जो बयान की गई हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में हम इस बात को बड़ी सफाई के साथ देखते हैं कि उसने किस तरीके से हमसे मोहब्बत की। और यूहन्ना का अंजील में उसका 15 खुदा ने कहा इससे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्त के लिए दे दे। खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ एक खिते के लिए नहीं, सिर्फ एक कबीले के लिए नहीं, not only for one nation, not only for one tribe, not only for one country, but he gave his life for the whole world. उसने तमाम दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। तो आज का दिन हमें ना सिर्फ उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जानें दी, जिन्होंने अपने खानदान खो दिए, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है या एक मौका है खुदावंद की शुक्रगुजारी करने का कि उसने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान जो है वो उसी पर दी है। दुनिया का जो माशरती जो असूल है, खुदा ने जब उसको वाज़ेह किया
اور جو ابھی ہم نے مقدس متی کا انجیلی بیان پڑھا اس کا 5واں باب، بلکہ یہ جو ہاڑی واز ہے یہ منشور ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، کسی بھی ادارے کا، کسی ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، ایک منشور ہوتا ہے، تو یہ اس کی بادشاہی کا منشور ہے. ہاؤ وی نیڈ ٹو کنڈکٹ اوور لائف ان دس ورلڈ. ہماری جو سوشل جو انٹریکشن ہے وہ کیسے ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارے سماجی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہمیں ایپ جوائن نہیں کرنا، دوسروں کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے اور صلح سلامتی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. اور یہ خداوند نے جو اصول جو وضع کیے ہیں ہمیں ان پر کاربند رہنا ہے. اگرچہ جنگ کے جو نتائج ہیں اس کے ہم نے دیکھے کہ بڑے ہی خطرناک ہیں، اور یسوع کی جو صلیب ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنی ہے. خداوند نے کہا کہ تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو، ان کے لیے لعنت نہ چاہو. So being a Christian, it's our duty to love your enemies. We are the peacemaker. ہم اس جو جس کا نام ہے بادشاہوں کا بادشاہ، دشمنوں کا خداوند، سلامتی کا شہزادہ، عزیزو، جب ہم اس کے نام کو لے کر آگے بڑھے ہیں تو ہمیں لوگوں سے پیار کرنا ہے، خدا کی محبت کو ہمیں لوگوں کے ساتھ بانٹنا ہے اور خدا کے ساتھ لوگوں کی صلح کرانی ہے. میں ایک دفعہ چرچ میں میسج دے رہا تھا، میں تھوڑے چرچ میں تو میں ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ جب جو مشنری تھے سب کانٹیننٹ میں، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے لوگ وہاں پر پہنچے تو اس وقت وہ لوگ جو تھے کیا وہ میزائل لے کر گئے تھے، کیا وہ بم لے کر گئے تھے؟ وہ خداوند کا زندہ پاک کلام لے کر گئے تھے، اور اس کلام کے ذریعے انہوں نے سب کانٹیننٹ کو، جس کو اسکندر اعظم فتح نہ کر سکا، اسکندر اعظم پوری دنیا کو فتح کر دیا تھا، وہ جیرم کے نزدیک علاقے واپس آ گیا تھا. وہ لوگوں نے کہا نہ تو ہمیں نہیں پتہ کر سکتا. وی آر بیسیکلی وی آر واریر. میرے ایک جو میرا کولیگ تھا کہنے کہ یار کیا بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بڑے انڈیپینڈنٹ قسم کی آپ کی جو مینٹیلٹی ہے وہ، کیونکہ جب ہم چرچ کی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا وی آر نو مور کولیگ، ہم آپ کو سر پہ باکس اٹھانے والے نہیں ہیں، وی کین رن اوور چرچ، ہم اپنے چرچ کو تعلیم کر سکتے ہیں. تو میں نے بتایا، میں نے کہا دیکھیے ہماری جو سب کانٹیننٹ جو لینڈ ہے نا وہ بڑی ڈفرنٹ ہے. ہم کسی کا تسلط برداشت نہیں کرتے، خاص طور پنجابی جو ہے سارے چودھری ہیں نہیں، ہم نہیں کسی کا تسلط برداشت کرتے. چاہے کوئی غریب آدمی ہوگا نا پنجاب میں، وہ کہتا بھی میں اپنے گھر چودھری ہوں. تو اسکندر اعظم جو ہے وہ بیچارہ شکست خوردہ ہو کے واپس آ گیا، پوری دنیا سے فتح کر لی اپارٹ فرام انڈیا. تو یہ جو لوگ گئے انہوں نے بعد میں دیکھیں جب غدر ہوا اور 1800 جو اسلام کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے آپ کے سامنے، آپ ہسٹری کو جانتے ہیں. سارا کچھ اختیار ہونے کے بعد، ہتھیار ہونے کے باوجود جو کلونیل جو مینٹیلٹی تھی اس کے ساتھ دے ٹرائی ٹو ڈومینیٹ دا سب کانٹیننٹ، لیکن وہاں سے ان کو واپس آنا پڑا، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں، ہمارے جینز جو ہے وہ ڈفرنٹ، ہماری جو ڈی این اے ہے وہ ڈفرنٹ ہے. تو وہ وہاں سے واپس آ گئے. لیکن خداوند کے پاک کلام میں یہ قدرت و طاقت ہے کہ چائنا، انڈیا، کوریا، دیگر جتنے ممالک تھے، خداوند کے پاک کلام کی قدرت سے، خداوند کی محبت سے لوگ جو ہے وہ تبدیل ہو گئے. آج سب سے زیادہ مسلم کی تعداد ہے. You cannot win the world through armament. آپ تلوار سے لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے. اگر آپ بارود بوئیں گے تو بارود ہی کاٹیں گے. اگر آپ محبت کو بوئیں گے، محبت کا بیج بوئیں گے تو محبت ہی آپ کاٹیں گے. اس لیے ہمیں خداوند کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بونا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جو افغانستان کے حالات ہوئے عراق میں، انسان اگر کتے ہیں نا وہ دوسرے کو اپنی ٹیریٹری میں نہیں آنے دیتے، وہ پسند نہیں کرتے، تو انسان تو پھر انسان ہے. اگر امریکن لابی یا باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، if they are trying to dominate people through their power, through their resources, it's not possible. It's only possible by the power of the Holy Spirit, by the word of God. وہ کہتا ہے کہ یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے. قرآن کہتا ہے کہ یہ پہاڑ بھی ٹل جائے گا. خدا کے روح سے
اس کی محبت سے سب کچھ. اس لیے خدا نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. اس قوت کے لباس سے خدا کے پاک روح سے عزیزو ہم دنیا میں صلح سلامتی پیدا کر سکتے ہیں. ہتھیاروں سے نہیں, نفرت سے نہیں, تلوار سے نہیں, بلکہ محبت سے. کسی شخص نے میرے سے پوچھا کہ بھائی صاحب اس سلیپ کو آپ پہنے رہتے اس کا کیا مطلب پاکستان میں تھا اور میں پہنا کرتا تھا. تو میں نے سمجھا, میں نے کہا دس از سمبل آف لو اینڈ سیکریفائس, ریکنسیلیشن. یہ اس بات کا نشان ہے کہ اس نے اپنی بھائی پھیلائے, سب کو کہا آئے میرے اٹھانے والوں اور دور سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. یہ سلیپ اس بات کا اظہار ہے, یہ سلیبی جنگوں کا اظہار نہیں ہے. اس کو اس جنگ کے لیے ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھ کر لوگوں کی تحقیر کریں گے, لوگوں کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. نام میں صرف خدا ان کے روح سے اور محبت سے ہم لوگوں کو جیت سکتے ہیں. خدا نے آپ کو بڑی برکت دے. آمین. آئیے ہم دعا مانگے اور خدا کا شکر ادا کریں. چند پریئر ریکویسٹ میرے سامنے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کریں گے. خدا انہوں نے قوت و طاقت بخشے. ہم خدا ان سے دعا کریں گے. بھائی آخر کندارا کے لیے والٹر کے بھائی ہیں, وہ سیریس ہیں, ہم ان کے لیے دعا کریں. خدا ان کی کڈنی کی ساری پرابلم کو دور کرے اور انہیں قوت و طاقت بخشے. ہم خدا ان سے دعا کریں گے مسز عقیل کے لیے, رفت کے لیے اور ان کے بیٹے ایڈرائن کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں ہیں, کہ خدا انہوں نے جلد گھر لے کر آئے اور انہیں اپنی پناہ میں رکھے. ہم شیبہ کے لیے دعا کریں گے جبکہ پاکستان جانے کو ہیں, خدا ان اس کی حفاظت نگہبانی کرے. ہم بھائی آرم سنگھ کے لیے جو انڈیا گئے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کے ساتھ ہو. مسز سنگھ کے لیے, مسز برکت کے لیے, بوا چاند کے لیے, ہم بڑی مرینا فیوچر کے لیے دعا کریں. خدا انہیں قوت و طاقت دے. ہم خدا ان سے دعا کریں مسز انجم اینجلو کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں جن کا نی کا آپریشن ہوا تھا. خدا انہیں قوت و طاقت بخشے. ہم ان تمام بہنوں بھائیوں کو خدا ان کے تخت کے سامنے پیش کریں. ہم اپنی بہن انیلا کوکر کے لیے, بھائی عامر کوکر کی بہن ہے جو کہ کافی کریٹیکل ہیں, کہ خدا ان کے ساری جو برین ہیمریج کی پرابلم ہے اس کو دور کرے اور انہیں کام سے تندرستی بخشے. اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ہم ان کی والدہ کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں گے. خدا ان کا شکر ادا کریں, خدا انہیں سلامتی سے لے کر آیا ہے. اگر آپ کے پاس کسی اور کے لیے بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو پلیز ریز یور ہینڈ, آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے دعا کر سکیں. ہم اپنے سارے کرسمس کے پروگرامس کو خدا ان کے سامنے رکھیں. خدا ان پروگرامس کو کامیاب کرے. ویلکم کرسمس پروگرام کے لیے, کیرسنگ کے لیے اور کرسمس کے دیگر پروگرام کے لیے بھی ہم خدا ان کی برکت چاہیں, ان کی مدد چاہیں. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند بزرگ پاک خدا, تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کردار سے پیارا خداوند ہمیں سکھایا کہ محبت کیا ہوتی ہے. خداوند تیری لازوال محبت کے لیے, بے لوث محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. پیارا خداوند ہمیں سکھا کہ ہم تیرے ہم شکل بن جائیں. دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے خداوند کوشاں ہیں. خداوند کوئی بھی اپنی بہتری نہ چاہے بلکہ دوسروں کی بہتری چاہے. خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو کہ تو نے اپنے آپ کو نہیں بچایا بلکہ ہمیں بچا لیا. پیارا خداوند ہم تیری قدرت طاقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب تو دنیا میں تھا تیرے کہنے اور چھونے سے مریض شفا پاتے تھے, اور آج بھی تیرے اندر وہی قدرت اور طاقت موجود ہے. تو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. خداوند تو نے اپنے خادموں کو یہ اختیار بخشا کہ جو کچھ زمین پر باندھو گے اوپر آسمان پر باندھا جائے گا, اور جو کچھ نیچے زمین پر کھولو گے اوپر آسمان پر کھولا جائے گا. پیارا خداوند ہم دعا کرتے ہیں اپنی بہن انیلا کے لیے کہ پیارا خداوند تو نے قوت اور طاقت عطا فرما. اس طور سے پیارا خداوند ہم بھائی آرچر نارا کے لیے دعا کرتے ہیں, خداوند ان کے ساتھ ہو. قدوس پاک خداوند ہم مسٹر بینٹ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے بندہ کے ساتھ ہو. جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے خداوند تیرے ہاتھ کام کرے. تیرے یسوع تیرے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے. خداوند جب تو اس دنیا میں تھا جب خداوند تو نے لنگڑوں کو چلایا, تو نے لوگوں کی زبانیں کھولی, تو نے لوگوں کے کان کھولے. پیارا خداوند تو نے اندھوں کو آنکھیں دی. آج بھی تیرے اندر وہی قدرت طاقت موجود ہے. خداوند کو بڑا کرم کر. ہم اپنے تمام بزرگوں کے لیے جو کہ کسی وجہ سے بھی تیرے گھر میں نہیں آ پا رہے, خدا ان کے لیے تیری قوت چاہتے ہیں.
وہ لوگ جو کہ خدا سب پر جانے کو ہیں یا گئے ہوئے ہیں خدا ان کے لیے، بھائی آرون کے لیے، شیبا کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے ساتھ ہونا، اور جتنے لوگ سفر کرنے پہ خدا کو سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت فرما۔ پھر خدا ہم اپنے چرچ کے سارے پروگرامس کو تیرے سامنے رکھتے ہیں اور تیری برکت چاہتے ہیں، خدا ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں مسٹر مسز عقیل کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ہم کو عمر کی درازی کا فرما اور ہمیشہ تیری پناہ میں رہے، خدا ہم کو ہر قدم پر اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے، یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ہم خدا کی شکرگزاری کریں گے اور زبور گائیں گے، زبور 145۔ نہایت ہے رحیم خدا مہربان،
کو تلاوت کرنا چاہتے ہیں, ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں سروس سے, ہماری جو پاسٹر کمیٹی ہے پچھلے سنڈے ہم نے اس کو چنا اور نئے ایلڈرز بھی جو ہے ان کو چنا گیا, اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. 28 نومبر کو جبکہ ویلکم کرسمس پروگرام ہوگا اور اسی دن ہی ایلڈرز کو جو ہے ہم آرڈین کریں گے, ان کی جو مخصوصیت کی رسم جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس عبادت میں آئیں تاکہ جو پہلے جو ایلڈر ہیں ان کو ہم گڈ بائی کہہ سکیں. اسٹل دیئر ایلڈر, میں میٹنگ میں بہت سارے لوگ نہیں تھے. ایلڈر جو پاسٹر کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ رہتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے یا ان کو بلا نہیں سکتے ایلڈر کہہ کے, لیکن جو سرونگ ایلڈرز ہوں گے, جو ایکٹیو جو کمیٹی میں ہوں گے, ان کو ہم نے مخصوص کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. سارے چناؤ کے لیے ایلڈر آرون صاحب جو ہے ان کو چنا گیا ہے, باجی وینس کو, باجی تسنیم کو, اور کون ہے خرم خان صاحب, ہاں جی خرم کو چنا گیا ہے. جب یہ آرڈین ہوں گے تو آپ ضرور سروس میں آپ برکت پائیں گے, تو مہربانی کر کے ضرور آپ اس سروس میں آئیے گا. 5 تاریخ کو کیرل سنگنگ کا پروگرام ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے باہر سے بھی آ رہے ہیں. تو اس پروگرام کے بارے میں عامر جو ہے وہ مزید آپ کو بتائیں گے, کیونکہ سیل صاحب اور عامر جو ہے اس کوائر کے سارے پروگرام کے جو لے کے بڑھیں گے آگے. تو عامر دکھانا چاہتے ہیں. عزیزو, آپ سبوں کو خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں خداوند کے پاک گھر میں ویلکم اور سلام. زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن جیسے کہ پادری صاحب نے کہا ہے کہ ہماری جو کیرل سروس ہے وہ 5 دسمبر کو ہے. یاد رہے کہ چونکہ یہ مہینے کا پہلا اتوار ہوگا تو ہم لوگ اس میں پاک عشاء کی رسم بھی منائیں گے, یہ یاد رہے. میں کچھ لے آؤٹ تو خیر ہمارے اس پاس آ جائے گا, لیکن میں نے صرف اور صرف پادری صاحب سے 2-3 منٹ لیے ہیں آپ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ میں نے بہت سی فیملیز کو پرسنلی میں نے اپروچ کیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کیرل سروس کا حصہ بنیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت اہم ہے اور یہ بہت ہی مناسب ہے. کرسمس ایک بڑا تہوار, بڑا دن, ہمارے ایمان کی بنیاد. کرسمس ہم صرف تحفے تحائف, کھانا پینا اس سے نہیں منائیں گے. ہم اپنے آپ کو خداوند کے پاک گھر میں آ کے اپنی حاضری سے, اپنی انویسٹمنٹ سے اور اس کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کیرل کا کام کریں گے. میری آپ سبوں سے ریکویسٹ ہے, میں ابھی بھی بہت سی فیملیز جن سے میری بات نہیں ہو پائی ہے, میں چرچ کے بعد ملاقات کریں گے ان سے اور پھر دیکھیں گے. آپ پلیز اپنے آپ کو اویلیبل رکھیے. سہیل بھائی جو ہیں ہمارے بھائی ہیں اور بڑے بھائی ہیں, یہ میری اور سہیل بھائی کی پادری صاحب نے ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے اس کو آرگنائز کرنا ہے, اور خداوند کے فضل سے, پادری صاحب کی مہربانی سے, آپ سبوں کے تعاون سے وی آر ہیڈنگ پازیٹیولی ان دس ٹرم, ان دس ورشپ آف کیرل سروس. تو یہ ہے کہ ایک چیز کا ذرا اور بھی ہے کہ جو کیرلس ہم نے گانے ہیں, اگر مجھے پتہ لگ جائے گا, کیونکہ جیسا کہ پادری صاحب نے بتایا ہے کہ باہر سے انوائٹیز بھی آ رہے ہیں, تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کیرلس ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہو جائیں. تو اگر ہمیں پتہ لگ جائے گا تو وی کین رائٹ ڈاؤن دا پروگرام, ایک مناسب طریقے سے اس کو ہم لوگ رن کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن کی بات ہے تو خدا را پادری صاحب کو ڈسٹرب مت کیجیے گا, ہی از آفلی بزی. میں حاضر ہوں, سہیل بھائی حاضر ہیں, جو کچھ بھی ہوگا آپ کی خدمت میں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بھائی صاحب. ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں کہ نذرانہ کو خداوند کے سامنے پیش کریں. ہمارے جو کرسمس کے باقی کے پروگرام ہیں وہ مطلب صبح 10:30 بجے 25 تاریخ کو انگلش میں سروس ہوگی, پھر 1 بجے کرسمس سروس ہوگی. کرسمس ایو کی بھی رات کو 11 بجے, 24 تاریخ کو رات کو 11 بجے سروس ہوگی. اسی طریقے سے نئے سال کی جو عبادات ہیں 31 کو تک رات کو ہم 11 بجے سروس کرتے ہیں. نئے سال کی عبادت جو ہے صبح 10:30 بجے انگلش میں اور پھر 1 بجے اردو ہندی میں یہ بات ہوگی.
پلیز آپ ان باتوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئیے خدا کا شکر ادا کریں، خدا کے سامنے پیش کریں. خداوند پاک خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا زور ہے. خدا میں اپنے دوستوں کے لیے، کلیسیا کے ایک فرد کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا تو انہیں بڑی برکت دے، اور جس کام کو کرنے کا ذمہ انہوں نے لیا ہے خدا اس کو اور بھی زیادہ احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں. تمام پروگرام میں خدا تو چلتا ہوا نظر آئے، تو کام کرتا ہوا نظر آئے، تیرا نام عزت و جلال پائے. خدا تو بڑھتا جائے اور ہم گھٹتے جائیں. خدا میں کوائر کے لیے، تمام میوزیشنز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خدا کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا میں خادم نذرانوں کی طرح شکر کرتے ہیں، انہیں قبول فرما اور یہ ہدیہ جات تیری بادشاہت کی عزت اور جلال کے استعمال ہوں. جیسے سلامتی سے لے کر آیا ایسے سلامتی سے لے کے جانا. یسوع کے سندر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. ہم خدا کی سپاہی میں شامل ہیں. آئے ہمارے باپ کہ تو آسمان ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی بخش دے، اس طرح ہم قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ان قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے کے لیے برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ ہے قدرت کا جلال ہمیشہ کرتے رہے. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آج جماعت کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے.